ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو خواتین ہیں ان کی بون ہیلتھ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت کم عمری میں ہی ان کے ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہنا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کافی سارے مسائل ہیں. اصل میں ایک تو چھوٹی عمر سے لے کے تھوڑا سا مڈل ایجز تک ہماری جو خواتین ہیں ان کے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت جینڈر ڈسپیرٹی ہے کہ فیمیلز جو ہے نا ہماری وہ ایکسپوز نہیں ہوتی، معاشرے میں باہر نہیں جاتی. سن لائٹ جو ہے نا وہ آپ کا جو 20% ایک سورس ہے آپ کی کیلشیم کا، وٹامن ڈی کا، تو وہ ان کو نہیں مل پاتا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ان ہوم ہے جس میں سن لائٹ کا ایکسپوئر کم ہے. دوسرا تھوڑا سا اس میں زیادہ رول سیڈنٹری لائف سٹائل کا بھی ہے کہ وہ ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہو گیا. صحیح. تو اور بھی بڑے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے نا ان کی ہڈیوں میں یہ ویکنیس، کمزوری، اور جس کو ہم آسٹیوپینیا یا آسٹیوپروسس کہتے ہیں وہ بڑے تیزی سے جو ہے نا یہ بڑھ رہے ہیں. خواتین میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آسٹیوپروسس کے بارے میں تو اکثر سن لیتے ہیں لوگ، آسٹیوپینیا کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آسٹیوپینیا بھی ایک طرح کی ہڈیوں کی کمزوری ہے، لیکن یہ ایک طرح کا آسٹیوپروسس کا سٹارٹ ہے کہ جس میں ابھی ابتدائی حالت میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہونے کا چانس نہیں ہے. اچھا، آسٹیوپینیا میں؟ جی، آسٹیوپروسس کے اندر تو اس کی وجہ سے ہڈیاں اتنی زیادہ حد تک بربری اور کمزور ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے فریکچر ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اور مسائل ہو سکتے ہیں کہ جس سے ایک پرماننٹ پین، پرماننٹ ایک ڈسکمفرٹ، اور مطلب رات کو لیٹتے ہوئے بھی ہڈیوں میں، ٹانگوں میں درد، بے چینی اور سوجن، یہ سب سارے مسائل جو ہے نا وہ آسٹیوپروسس میں ہوتے ہیں. آسٹیوپینیا اس کا ایک طرح کا سٹارٹ ہے. صحیح. آسٹیوپروسس کا جو سٹارٹ ہے وہ آسٹیوپینیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سی جو ینگسٹرز ہیں، ٹین ایج گرلز ہیں، اگر کبھی پاؤں میں موچ آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ انہیں بار بار موچ آ جاتی ہے، تو کیا یہ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل. اس میں جو ہڈیوں کے علاوہ ان کی ساتھ لیگمنٹس کی بھی جو ہے نا ویکنیس ہوتی ہے. اچھا. جو مسلز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جوائنٹ کو، ان کے اندر بھی ویکنیس آئی ہوتی ہے. جب بھی وہ بونز کی جو ویکنیس ہے یہ علیحدہ سے نہیں ہوتی، اس میں سب چیزیں جو ہے نا انوالو ہوتی ہیں. آپ کے جو جوڑوں کے لیگمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو مسلز ہیں وہ بھی سپورٹیو نہیں رہتے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم جو ہے نا وہ دوبارہ سے آ سکتا ہوتا ہے ان کو، کیونکہ ان کی جو لائف میں ایڈیکویٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ بار بار دوبارہ سے ان کی اس لیگمنٹس کی، مسلز کی، جوائنٹس کی ویک ہونے کی وجہ سے دوبارہ یہ پرابلم آ سکتی ہے، ان کو دوبارہ سے شدید درد فیس کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا، یہ تمام جو آپ نے وجوہات بتائی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات ہم سنتے ہیں آج کل، اکثر مائیں بھی کہتی ہیں کہ اب ہماری بچیاں اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں جتنی ہم اپنے وقتوں میں اسٹرانگ تھیں، تو یہ نہ تو اتنے کام کر سکتی ہیں، نہ گھر کے کام کر سکتی ہیں، باہر جانے میں بھی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، تو کیا بہت زیادہ کام کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں اب تھوڑے ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں. پہلے جو آپ کی فوڈ تھی وہ آرگینک تھی، قدرتی غذا پہ لوگ جو ہے نا چل رہے تھے، مطلب اس میں دودھ، دہی، مکھن، ایون دیسی گھی کا استعمال بہت زیادہ تھا. اسپیشلی ہماری ابھی بھی جو دیہاتوں میں مائیں ہیں جن کے آگے بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں، جن کو حمل ہوتا ہے، وہ ان کو دیسی گھی کا استعمال بتاتی ہیں. اچھا. تو لیکن یہ اربن پاپولیشن میں انفارچونیٹلی جو ہے نا ایک تو فیسیلٹی ہے نہیں، اور دوسرا کوئی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو ڈیورنگ حمل آپ کو کتنا زیادہ جو ہے نا ریکوائرڈ ہوتا ہے کیلشیم، وٹامن ڈی باڈی کے اندر، کہ جو آپ بچے کو ایک اسٹرانگ جو ہے نا وہ بنا سکیں، ایک ہیلدی جو ہے نا وہ آپ ایک جو پاپولیشن ہے وہ ہو سکے. اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اویئرنیس بھی نہیں ہے. اور ہماری اسپیشلی اربن پاپولیشن میں ایک تھوڑا فیشن بھی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتی ہیں، ان کو تھوڑا اسمیل آتی ہے دیسی گھی سے اور مکھن، ان چیزوں سے. تو اس وجہ سے وہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں. پریگنینسی ہو بھی جاتی ہے تو سپلیمنٹس لینے کے باوجود بھی ویک رہتی ہیں وہ. ایسے ہی ہے.